جو کچھ بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ ڈاکومنٹ ہو رہا ہے. آپ بے شک یہ پورا قرآن سمٹ آرگنائز کروا لیں, بے شک آپ لیڈنگ فیگرز میں ہوں اس ایونٹ کے آرگنائزیشن میں, آپ جتنے مرضی قرات کمپٹیشنز کروا لیں, جتنا مرضی آپ اس طرح کام کرتے ہیں, لیکن اگر آپ فرض نماز نہیں ادا کر رہے تو آپ کی نفلی عبادات کا کوئی مقابلہ نہیں. فرض نماز آپ کی کبھی بھی نفلی عبادات کا مد مقابل نہیں ہے. تو جو فرض ہے اس کی پرائیورٹی کس فرض کی, کس چیز کی پرائیورٹی کس جگہ پہ رکھنی ہے وہ آپ کو قرآن بتائے گا. So always give the importance to the Quran. Why? Because our aim is to go to Jannah, and the only hidayah to go to Jannah is the word of Allah and Allah alone. اور word of Allah کون سا ہے؟ قرآن. اور obviously اس کی انٹرپریشن کے لیے ہمارے پاس احادیث موجود ہیں ماشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں, اچھا کلیم دیکھیں, بات بڑی غور طلب ہے, تو پیچھے جائیے گا. وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ میں ہرگز نہ چھوئے گی. کون کہتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے؟ کیا ہم یہ لوگ نہیں سوچتے کہ دوزخ کی آگ میں ہرگز نہ چھوئے گی؟ ان کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے. آگے چلیے گا. وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ میں ہرگز چھونے والی نہیں, الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. کس کا عقیدہ یہ؟ خالی کرسچنز کا یہ؟ یا ہم میں سے بیٹھے ہر چھپے چور کا یہ عقیدہ ہے؟ ہر جو مسلمان گناہ کر رہا ہے یاشی میں ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں اللہ تو غفور رحیم ہے, صرف اللہ کی غفور رحیمی کا کہتے ہیں کہ اللہ تو غفور رحیم ہے, ہم نے ایفرٹ پٹ نہیں کرنی, اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے تو کرے. یہ ہماری سوچ ہے. وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ میں ہرگز چھونے والی نہیں, الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کے خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ ہم میں سے کون ہے جس نے اللہ سے عہد لیا ہوا ہے کہ ہمیں جنت کی ٹکٹ پکی ہے, اللہ نے کہا جاؤ تم جنتی ہو پکے؟ ہم مشرہ میں سے نہیں ہیں. ہمیں نہیں کہا گیا کہ آپ کی جنت پکی ہے. ہم نے ایفرٹ پٹ ان کرنی ہے. اگر ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے کہ ہم نے ایفرٹ پٹ ان نہیں کرنی, اللہ تعالیٰ ہی معاف کرے تو کرے, ہمارا تو یہ عقیدہ چل رہا ہے. تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا جس کے خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا. یا بات یہ ہے کہ اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تم متعلق تمہیں علم نہیں ہے. سوچیں اور غور کریں. اگر ہم لوگ سب لوگ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں تو اس کے ایک پرپز ہے. اس کا پرپز اس ہال کو فل کرنا نہیں ہے. اس ایونٹ کا پرپز کوئی کمپٹیشن ون کرنا نہیں ہے. اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے, اور وہ ہے کہ دین اسلام کی چیز کو سمجھ لینا, ایبسارب کر لینا. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی. This is a rhetorical question that Allah is asking all of you. So what answer do you have? Do you have any authentic reference from the Quran that says that you are for sure Jannati? آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی. جو بھی بدی کمائے گا, listen to the Quran, جو بھی بدی کمائے گا اور اس پہ خیمہ زنی کر لے گا, اس کے خیر خواہی میں چکروں میں پڑا رہے گا, وہ جہنمی ہے اور جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے. میں نہیں کہہ رہا, میری بات ہوتی چھوڑ دیتے, کسی انسان کی بات ہوتی چھوڑ دیتے. یہ بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں چھوڑ سکتے. اللہ تعالیٰ علیم ہے, حکیم ہے. اللہ تعالیٰ knows everything. When اللہ تعالیٰ says, جو بھی برائی کرے گا اس برائی پہ خیمہ زنی کر لے گا, پرسسٹنس شو کرنا شروع کر دے گا, اس کو لائٹ لینا شروع کر دے گا, وہ جہنمی ہے اور جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیش کے لیے. میں ڈرا نہیں رہا. دیکھیں اگر آپ ایک بچے کو یہ بتائیں گے پیپر بہت ٹف آتا ہے, اب اسے ڈرا نہیں رہے ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے. میں تو اس کو جب دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت ہے. کیوں رحمانیت ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اتنا غفور رحیم ہے, اتنا اللہ تعالیٰ جنرس تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ بتا دیا. امیجن کریں ہمیں یہ نہ پتا ہوتا, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں نہ بتاتا, ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ ہم جاتے اور ہمیں یکدم پتا لگتا تو ہم لوگ کدھر ہوتے؟ we would be in the middle of nowhere. پھر ہمیں باتیں نہ بتائی جاتی, ہم تو اپنے زون میں رہتے. اللہ تعالیٰ کی غفور رحیمی ہے اس بات کے اوپر کہ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی. جو بھی بدی کمائے گا اس پہ خیمہ زنی کرے گا وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا. اچھا آگے چلتے ہیں. اس کے بارے میں ایک بڑی خوبصورت سورۃ سجدہ کی آیت ہے.
اگر ہم چاہتے تو تم سے پہلے ہر نفس کو اس کی ہدایت دیتے تھے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ صرف سوچیں اس بات کو اور امیجن کریں اس چیز کا ایسنس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا۔ بات سچی ہوگی اللہ تعالیٰ نے۔ آگے چلتے ہیں، بڑی خوبصورت حدیث ہے، آگے چلے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث، قرآن پاک میں ورس ریویل ہوتی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ، ورس ریویل ہوتی ہے اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ایڈریس کرتے ہیں اے محمد کی بیٹی فاطمہ، ہم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو کہ یہ کلیم کر سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہمیں حضرت فاطمہ سے زیادہ محبت ہے ہمیں تو فاطمہ اسلام سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وائس ورسا جو ان کی محبت تھی۔ اور ہمارے لک اپ ٹو کرتے ہیں کہ باپ بیٹی میں محبت ہو تو ایسی، لیکن باپ کیا کہہ رہا ہے؟ اے میری بیٹی فاطمہ، اے عبد المطلب کی بیٹی صفیہ، اے عبد المطلب کے داماد، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ میں نہیں کہہ رہا، صحیح مسلم 503 آپ لوگ اپنے فون پہ نکالیں، اپنے نیٹ پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں کرتا، ہاں میرے مال میں سے جو چاہو مجھ سے لے لو۔ ہاتھ کھڑے کرتی ہیں بھائی، ایسے یہ کسی زون میں نہ رہنا۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو تو ہمیں اپنے آپ کو اینالائز کرنا چاہیے، ایز بحیثیت ایک قوم کو ہمیں اینالائز کرنا چاہیے کہ ہم اس طرف گامزن ہوں۔ آگے چلتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی خوبصورت چیزوں میں سے جو ون آف دا موسٹ خوبصورت چیز ہے نا وہ بیلنس ہے۔ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بیلنس کرتا ہے جنت اور جہنم کو، ڈراتا بھی ہے ساتھ ریوارڈ کا بھی بتاتا ہے۔ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو بھی بدی کمائے گا اور اس پہ خیمہ زنی کرے گا وہ جہنمی ہے اور جہنم میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ساتھ ہی آگے ہے تاریخ۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں اور جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہم لیکچر کو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں۔ ہم ریکویسٹ کریں گے ڈاکٹر حارث کو پلیز کم آن دا اسٹیج۔ جزاک اللہ۔ ہمارے مہمانان خصوصی میں سے ایک مہمان انہوں نے ابھی ہمیں شرف میزبانی بخشا ہے۔ میں تعارف کراتا چلوں محمد علی صاحب کا۔ از این ایجوکیٹر، ٹیچر، اسکالر، اور وہ یوتھ کلب کے بھی ایک سرکردہ رکن ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تعلیموں میں ان کا استقبال کریں۔ اورل پریزنٹیشنز کے سلسلے کو آگے بڑھاتے چلیں۔ اب ہمارے پاس پریزنٹیشن ہے ڈاکٹر حارث کی طرف سے، تو میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر حارث آئیں اور پریزنٹ کریں۔ آپ کی پریزنٹیشن، ڈاکٹر حارث کی پریزنٹیشن غالباً سورہ فرقان پہ ہے، تو سورۃ الزمر پہ ہے، تو تمام حاضرین سے گزارش ہے کہ نہایت توجہ کے ساتھ ان کی پریزنٹیشن کو سنیں۔ شکریہ۔